چلے ایبسلیوٹلی ناٹ آگے. دورانی صاحب آپ بتائیں اب کیا بنتا ہے آگے, کیونکہ ہر دفعہ یہ مذاق جو ہے وہ نہیں چلے گا, اور وہ کہتے ہیں اس دفعہ تو پولیس کا اہلکار جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا, اللہ اس کے درجات بلند فرمائے. مطلب اب تو باقاعدہ یہ چیز اب کس دفعہ اس کو نیگیٹ کیا جائے گا. اور ایک اور جو پی ٹی آئی کے اپنے بھی کارکنان ایک سوال اٹھاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم ابھی بھی پہنچ جائیں اپنا تمام تر سامان لے کے, تمام تر رکاوٹوں کے باوجود, کیا گارنٹی ہے کہ جو پوسٹر بوائے ہیں وہ کہیں غائب نہیں ہو جائیں گے, جیسے گنڈا پور صاحب پچھلی مرتبہ غائب ہو گئے تھے مشکوک طور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایسے بلال بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے اپنے دوستوں کی طرح عیسیٰ بیٹھے ہیں, باقی شعلہ ہیں. میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اچھی مثال قائم ہوئی ہے کے پی کے اندر. کے پی کے اندر اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور میں یہ بات تو بہرحال کہہ سکتا ہوں کہ وہ فارم 45 کی حکومت ہے, اور وہ حکومت وہ ہے جو پورے پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. لیکن جب ایک نیشنل انٹرسٹ کا ایشو آیا تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے مخالفین سے, مرکزی حکومت سے, اسٹیبلشمنٹ سے, سب کے ساتھ مل کے ایک نیشنل چیلنج کو ہینڈل کرنے کے لیے ساتھ ساتھ بیٹھ کے اس کے لیے ایک حکمت عملی بنائی. اب جس وقت ایس سی او کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے تو کیا اس وقت مرکزی حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے فیملی, ان کی بیگم, ان کی بہنیں, ان کے ورکرز, ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز کو اٹھانے کے بجائے کیا یہ موقع نہیں تھا کہ وزیر اعظم خود جا کے ان کی قیادت سے بات کرتے کہ آپ آئیں. میں نے تو یہ بات آج سے کچھ 10 دن پہلے کہی تھی کہ بھئی انہیں ایون یہ جو امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں یہ بھی انہیں ڈیفر کر دینی چاہیے ایس سی او کانفرنس تک. مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹی کو پنجروں میں بند کر کے ایس سی او کانفرنس کے چاروں طرف ٹانگ کے اس پارٹی سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ اب تم جو ہے قومی مفاد میں جو ہے اس پنجرے میں بھی لٹکے رہو, آواز بھی نہ نکالو اور اس کے خلاف کوئی کچھ نہ کہو. یہ بات پھر بھی ٹھیک ہے. میں نے اگر مشورہ دینا ہوگا میں یہی مشورہ دوں گا, یار اس وقت لیٹس فار گو, جیسی ابھی انہوں نے کہا بھی کہ ہم اس کو ریکنسیڈر کریں. لیکن آپ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایس سی او والا جو اجلاس ہے اس تک احتجاج روک دینا چاہیے, 15 کو نہیں کرنا چاہیے احتجاج اس کو نہیں. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کو اس وقت جا کے بھٹو صاحب نے جب شملہ معاہدے کے لیے جانا تھا تو وہ تمام لیڈروں کو پاکستان میں مخالفین کو ملے تھے اور ان کی بحث لی تھی. اس وقت وزیر اعظم کو کیا پرابلم ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کی ایک پارٹی کے لیے جیل میں جا کے مل لے تو کیا طوفان آ جائے گا؟ نہیں جیل میں کہاں مل لے, وہ تو ان کے وکلا کہتے ہیں ہم نہیں مل پا رہے, وزیر اعظم سر کہاں مل لیں. وہ تو کہتے ہیں ان کے اپنا وکلا, ان کے اپنے رشتہ دار نہیں مل پا رہے, کوئی بندہ نہیں مل پا رہا, کوئی نہیں مل پا رہا. پی ایم نے اس سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا صرف سارا ظلم پی ٹی آئی پہ نہ ڈالیں. یہ حکومت خود بھی چاہتی ہے کہ اس موقع کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو جو نہیں ہونی چاہیے. میں تو اس وقت دیکھیں امن لانا, اطمینان لانا, اکسانے کے بجائے محبت, پیار. اب کے پی کے کا نشان آپ کے سامنے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی وہاں بیٹھی ہے, پیپلز پارٹی بھی وہاں بیٹھی ہے, نون بھی وہاں بیٹھی ہے, جماعت اسلامی بھی وہاں بیٹھی ہے, اور پی ٹی آئی کا جو جس کو آپ پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے تھے, جس کے راستے میں خندقے کھود رہے تھے, وہ بھی جو ہے وہ ساروں کو گورنر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ سب بیٹھ کے ایک نیشنل ایشو کو خوش اسلوبی سے بیٹھے ہیں. آپ کے پاس ایک بڑی زندہ مثال ہے,